اسما کو پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے تو اس کی جان نکل گئی، کیونکہ اس کا بڑا بیٹا شادی شدہ تھا اور وہ خود بھی اب باپ بننے والا تھا۔ اسما شرم سے اپنے شوہر اور بچوں کو بتا بھی نہ سکی۔ اس نے بچہ ضائع کرانے کی کوشش کی تو ڈاکٹر نے صاف منع کر دیا کہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ مجبوراً اس نے اپنے شوہر اور بچوں کو اپنے حمل کے بارے میں بتایا تو اس کے بڑے بیٹے نے اسے بہت ذلیل کیا اور بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا۔ اسما اور اس کے شوہر کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ پھر ایک دن اسما کا بیٹا اسے ڈھونڈتا ہوا آیا اور پیروں میں گر کر کہنے لگا، اماں مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور پھر ایک ایسا سچ بتایا کہ اسما کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اسما کے بیٹے کے بچے تو سرکاری ہسپتال کے کمرے میں اس وقت لاچار سی حالت میں وہ ڈاکٹر کے سامنے موجود تھی۔ ڈاکٹر نے اسے جو خبر سنائی وہ سنتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا شک یقین میں بدل سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ ڈاکٹر نے اسے سخت نظروں سے گھورا، حالانکہ وہ خود بھی ایک خاتون تھی، لیکن سامنے بیٹھی اسما کو وہ عجیب نظروں سے گھور رہی تھی۔ اسما بی بی، تمہارے پیٹ میں 5 ماہ کا حمل ہے۔ اسما جواب میں اسے بے بس نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ کافی عرصہ پہلے اسے شک ہو چکا تھا کہ وہ شاید حاملہ ہو چکی ہے، لیکن اس وقت وہ اس بات کے دباؤ میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ وہ کسی سے بیان نہیں کر پائی۔ آج بھی بخار کا بہانہ کرتے ہوئے وہ گھر سے نکلی اور سرکاری ہسپتال میں آ گئی، جہاں پر اس وقت ڈاکٹر نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ اس کے چہرے کی تاریک رنگت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے ایک بار پھر اسے سخت لہجے میں شرمندہ کیا، تم گاؤں کی عورتیں ایسی ہی ہوتی ہو، بھلا اس عمر میں تمہارا حاملہ ہونا بنتا تھا؟ اس کے پاس کھڑی نرس بھی تماش بین کی حیثیت سے اسما کو گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے کی معنی خیز مسکراہٹ اسے مزید شرمندگی میں مبتلا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں اس حمل کو ضائع کرنا چاہتی ہوں۔ بالآخر وہ ڈاکٹر کی جانب بڑھتے ہوئے منت آمیز لہجے میں بولی۔ ساتھ ہی اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے بندھے ہوئے 1000 ڈاکٹر کی جانب کیے۔ تمہیں حمل کافی عرصے کے بعد ہوا ہے اور اس وقت بچہ 5 ماہ کا ہے، تو اس حالت میں حمل گرانا تمہارے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے مزید خوفزدہ کرنا چاہا، لیکن اس وقت وہ جتنی شرمندہ تھی اس سے بہتر تھا کہ وہ خود کو موت کے منہ میں دھکیل دے۔ ڈاکٹر صاحبہ، کوئی تو حل ہوگا؟ اس نے اس سے ایک بار پھر التجا کی۔ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا تھا بی بی، اب جاؤ یہاں سے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ڈاکٹر کا لہجہ اس وقت اتنا جاہلانہ تھا کہ وہ کہیں سے بھی ایک پڑھی لکھی ڈاکٹر نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ واپسی کے لیے اٹھتے ہوئے اسما کے دل کی حالت اس کے لیے تکلیف دہ تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس عمر میں اسے اس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نہ جانے اب کیا ہوتا۔ گھر آتے ہی اس کی بہو آمنہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، اماں کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اس کا سوال سنتے ہی اسما کے چہرے کا رنگ ایک پل کے لیے بدل گیا۔ خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ رپورٹ کو بستر کے نیچے چھپا کر وہ خود بھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ آمنہ کو اسما کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت سے تجسس میں مبتلا کر دیا۔ وہ خود بھی اس وقت 3 ماہ کے حمل سے گزر رہی تھی۔ آمنہ اسما کے اکلوتے بیٹے علی کی بیوی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ان کی شادی ہوئی، اب تو وہ خیر سے باپ بننے والا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد گھر میں خوشی کی اس خبر نے گویا سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ اس گھر میں آنے کے بعد آمنہ نے اس طرح گھر پر اپنی حکمرانی جما دی تھی۔ اسما نے اس کی ضد، ہٹ دھرمی اور بد کلامی کے بعد بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ جو بھی تھا، علی اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس نے کافی منتوں اور مرادوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ اس کی زندگی میں اگر جینے کا کوئی سہارا تھا تو وہ علی ہی تھا۔ علی بھی ماں سے آمنہ کے کان بھرنے کے باوجود وہ کم ہی اس کی جانب متوجہ ہوتا۔ شام تک اسما اپنے کمرے میں ہی رہی۔ اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ باہر نکل کر کسی کا سامنا کر پاتی۔ اسے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ہر دیکھنے والی آنکھ اس کے لیے مذاق کا باعث بن رہی ہے۔ شام کو کھانا کھانے کے بعد وہ دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آمنہ بھی اس کی عجیب و غریب حرکتوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کی ساس کیا چھپائی بیٹھی ہے۔ پھر معمول کے مطابق اصغر رات دیر سے گھر آیا۔ آمنہ نے اسے سالن گرم کر کے روٹی پکڑائی اور خود بھی پریشانی سے اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اصغر سارا دن محنت مزدوری کرتا، لیکن اس کے باوجود وہ پیسوں کو اسی طرح اڑاتا۔ ساری زندگی اس نے گھر اور اولاد کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ کیا بات ہے، آج بڑی مرجھائی ہوئی ہے اسما؟ اصغر نے اسما کے چہرے کو دیکھا۔ صرف 40 سال کی عمر میں وہ وقت سے زیادہ بوڑھی معلوم ہوتی تھی۔ جب سے تمہاری زندگی میں آئی ہوں سکون دیکھا ہی کہاں ہے؟ اصغر کی طرف دیکھتے ہوئے اسما بھی گویا پھٹ پڑی۔ جب صحن میں ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کو آمنہ نے کان لگا کر سنا۔ آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ دروازے کے قریب آ گئی۔ اس عمر میں یہ دن دکھانا باقی تھا۔ اسما روتے ہوئے آہستہ لہجے میں اصغر کو قہر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ نہ سمجھ سکا، بس کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ کہنا کیا چاہتی ہے؟ اس نے نوالہ منہ میں رکھتے ہوئے اسما سے پوچھا۔
5 माह का बच्चा है मेरे पेट में। आज ही डॉक्टर से चेक करवा कर आई हूँ। अस्मा की बात सुनते ही असगर हैरत से रुक कर उसे देखने लगा, जैसे उसे भी इस बात का यकीन नहीं आ रहा हो। जबकि बाहर खड़ी आमना तो बस फटी फटी नज़रों से उनको देखती रही। ये उसकी सास ने इस उम्र में कौन सा चांद चढ़ा दिया था? पागल हो गई है तू भी और तेरी डॉक्टरनी भी। ऐसा कैसे हो सकता है? असगर खुद हैरत और बेयकीनी में डूबा हुआ था। अली की उम्र 27 साल थी और आज 27 सालों के बाद अस्मा उसे बता रही थी कि वो दोबारा हामला है। मजीद कुछ सुने बगैर आमना पलटकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में दाखिल होते ही उसने ज़ोरदार तरीके से दरवाज़ा बंद किया, जबकि अली ने उसके चेहरे की जानिब देखा जहाँ पर गुस्सा भाग गया था। सारा दिन मुफ्त के नौकर बने रहते हो, कुछ पता भी है इस घर में क्या चल रहा है? उसकी तेज़ चलती हुई ज़ुबान पर हमेशा की तरह अली ने उसे घूरा। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम? अली को आमना की सख्त गुलामी से हमेशा कोफत थी। वो थका हारा शाम को घर में आता तो आमना अपने सख्त लहजे से उसे मज़ीद थका देती। मैं तो करूँगी इस लहजे में बात, अपनी माँ को जाकर देखो, इस उम्र में कौन सा चांद चढ़ा रही है। आमना मज़ीद अली के करीब हुई, जबकि अली की आंखों में अब गुस्सा झलकने लगा। इससे पहले कि वो आमना को सुनाता, जबकि आमना की बात ने उसे सुन कर दिया था। तुम्हारी माँ हामला है, इस उम्र में फिर से बच्चा पैदा करेगी वो। अली की आंखों में बेयकीनी उतर आई, जबकि उसे खुद को बेयकीनी सा देखते पाकर आमना ने मजीद बात को बढ़ाया। अरे इस उम्र में हमने भी बाहर निकलना, लोगों का सामना करना है। लोग क्या कहेंगे? एक तरफ से तो बेटा बच्चा पैदा कर रहा है और इसी घर में माँ भी बच्चे पैदा कर रही है। तौबा है। इस बात को ख़त्म करते हुए आमना ने अपने कानों को हाथ लगाया। ये तुमसे किसने कहा है? खुद तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप को बता रही है। नहीं यकीन तो जाकर पूछ लो। उसके कमरे से आती हुई आवाज़ों पर अस्मा ने दहलकर असगर की जानिब देखा। उस सोच ने ही उस पर शर्मिंदगी तारी कर दी थी कि अब उसका बेटा भी उसकी हालत से वाकिफ़ हो चुका है। आखिर वो क्या सोचता होगा अपनी माँ के बारे में? असगर भी इस बात पर खासा शर्मिंदा नज़र आ रहा था। सारी ज़िंदगी असगर ने उस बात को मद्देनज़र रखा था कि औरत की अहमियत बस इतनी ही होती है कि वो हर वक्त मर्द को बिस्तर पर दस्तयाब पाई जाए। ये चीज़ उसके जहन में किसी जहरीले मादे की मानित भर दी गई और इसी वजह से वो आज भी अस्मा का कोई जवाज़ काबिल कबूल नहीं समझता, चाहे वो बीमारी की हालत होती या खुशी का कोई मकाम आता। असगर अक्सर अस्मा के इनकार पर उसे मारपीट पर उतर आता। कितनी ही बार अस्मा ने सिर्फ इसी वजह से मार खाई कि वो असगर को ये समझाने की कोशिश करती कि अब इनकी उम्र नहीं रही, अब उनके घर में उनकी बहू मौजूद है और जवान बेटा भी। अली उसकी तबीयत से वाकिफ़ था, कोई भी उसके सामने बात को दोहराता नहीं था। उसके बाद आज हकीकत उसके सामने थी। इस उम्र में हामला होने की खबर अस्मा ने उसे सुनाई तो उसे भी शर्मिंदगी ने घेर लिया। शादी के बाद एक अरसा वो बे औलाद रही और उस अरसे में उन्होंने मुख्तलिफ दवाइयों का इस्तेमाल भी किया, हर देसी इलाज को अपनाया और उसके बाद अल्लाह ने उनकी गोद में अली को डाल दिया। अमल के आखिरी दिनों तक भी असगर अस्मा को इस्तेमाल करने से बाज नहीं आया। वो ये समझता था कि अल्लाह ने मर्द पर औरत को बिल्कुल जायज़ करार दे दिया है और जब भी चाहे जिस हालत में चाहे उससे अपनी ख्वाहिश की तकमील कर सकता है। कभी कभार अस्मा का दिल चाहता कि वो किसी से इस मामले का जिक्र करे, लेकिन फिर शर्मिंदगी की बिना पर खामोशी इख्तियार कर लेती। सुबह तक नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बस इसी परेशानी का शिकार थी कि अली का सामना कैसे करेगी। सुबह आमना उसे कमरे में ही चाय देकर गई, क्योंकि उसने बहाना बना लिया था कि उसके सर में शदीद दर्द है। अली से उसकी मुलाकात नहीं हुई। आमना उसे जाते जाते जिन नज़रों से घूर रही थी वो एक बार फिर परेशानी का शिकार हो गई। अली काम पर चला गया और असगर भी घर से बाहर चला गया। तभी वो बाहर आ गई। आमना ने अपनी तसल्ली के लिए एक बार फिर उससे इस बात की तस्दीक चाही, लेकिन अब उसके पास इस बात को तस्लीम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मजबूरन इस उम्र में इस बात को तस्लीम करना पड़ा। अम्मा वैसे इस उम्र में तुझे शर्म नहीं आई? आमना ने बगैर किसी झिझक के अस्मा को देखते ही कह दिया। अब भी वक्त है, बच्चा गिरा दे। इस उम्र में बच्चा पैदा करेगी तो कौन देखभाल करेगा तुम्हारी? मैं खुद इसी हालत में हूँ। आमना ने अपनी जानिब से उसे मुखलिसाना मशवरा दिया। डॉक्टर कहते हैं कि अगर बच्चा गिराने की कोशिश की तो ये बहुत ख़तरनाक साबित होगा। अस्मा ने धीमे लहजे में आमना को बताया और आमना सर झुकाकर अंदर चली गई। मामूल के मुताबिक अस्मा घर के कामकाज में मसरूफ़ हो गई। आमना ने अंदर जाते ही सबसे पहले अपनी माँ को कॉल करके ये बात बताई और उसके बाद देखते ही देखते 2 दिनों के अंदर अंदर ये बात पूरे गांव में ही फैल गई। ना जाने ये लोगों को निज़ाम फितरत के ख़िलाफ़ क्यों महसूस हो रही थी, जो वो अपनी पहुँच के मुताबिक हर शख्स को ये बात बताना फ़र्ज़ समझ रहे थे। इर्द गिर्द की कई औरतें अस्मा से इस बात की तस्दीक करने के लिए आईं। मारे शर्मिंदगी की अस्मा तो घर से बाहर ही निकल नहीं पा रही थी।
علی اس وقت پرنسپل آفس سے کچھ فائل لے کر اسٹاف روم میں دینے کے لیے گیا۔ جب اسے دیکھتے ہوئے وہاں موجود اساتذہ میں سے کچھ نے اسے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ علی میاں، ابھی اپنے ابا بننے کی خوشی کی مٹھائی پر تم پر ادھار تھی کہ اب دو اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان صاحب نے قہقہہ لگا کر علی کو دیکھا، جس کا رنگ شرمندگی سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس عمر میں کیا کھلاتے ہو ابا کو، ہمیں بھی بتاؤ۔ ایک استاد نے اسے دیکھتے ہوئے جملہ کسا، اور اب علی کی بس ہو چکی تھی۔ وہ شدید غصے میں آگ وگولا ہو چکا تھا۔ اس وقت اسے جتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، وہ چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ لوگ آتے جاتے اسے پکڑ کر اس خبر کی تصدیق چاہتے۔ اس شام وہ گھر گیا تو اس کے سر پر غصہ سوار تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گھر میں موجود ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ ابا، اگر تیری عزت نہیں تھی تو کم سے کم میری عزت کا خیال کر لیتا، اس نے اصغر کو دیکھتے ہی کہہ دیا۔ اسما تو اس کی بات سن کر سر جھکا کر ہی رہ گئی۔ اماں، باہر نکل کر دیکھ تو پتہ چلے لوگ کس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ میرے لیے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے، صرف تم دونوں کی وجہ سے۔ اس روز اس نے ماں باپ سے پہلی بار اس لہجے میں بات کی۔ اصغر نے بھی اسی لہجے میں سے جواب دیا۔ ہم دونوں کے درمیان بدمزگی پیدا ہوئی اور علی نے وہ کہہ دیا جس پر اسما بیگم کبھی بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کہہ دیا کہ تم دونوں اپنے اس بچے کو لے کر اس گھر سے چلے جاؤ، میرے لیے مزید مشکلات پیدا مت کرو۔ اسما بس حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی، جبکہ آمنہ کے چہرے پر اس وقت شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ اصغر اور علی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو چکے تھے، اور بالآخر اصغر نے اسما کو اپنا سامان باندھنے کے لیے کہہ دیا۔ علی غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسما نے اصغر کو سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ صبح تک علی کا غصہ اتر جاتا۔ اس نے اصغر کو کہہ دیا تھا، لیکن علی تھا کہ قابو ہی نہیں آ رہا تھا۔ اگلی صبح اس نے آمنہ کو کہہ دیا کہ آج وہ شام کو واپس آئے تو یہ دونوں اسے اس گھر میں نظر نہ آئیں۔ اسما کو اپنے بیٹے سے یہ امید نہیں تھی۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ نظام فطرت کے خلاف ہو یا اسلامی نقطۂ نظر سے ناجائز ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے بیٹے نے ان دونوں کا لحاظ نہ کرتے ہوئے اسے گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ آمنہ نے حقیقت میں ان کا سامان دیا اور اس شام وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ اسما رو رو کر ہلکان تھی۔ اصغر تو بار بار اس کی تربیت کو کوس رہا تھا۔ اس وقت دونوں کے پاس رکنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی۔ پوری رات انہوں نے جیسے تیسے گزاری۔ صبح اصغر گاؤں کے ذمہ دار کے پاس گیا اور جا کر اسے منت سماجت کرتے ہوئے کہنے لگا اسے رہنے کے لیے ٹھکانہ دے دیا جائے، بدلے میں وہ اس کے جانوروں کی دیکھ بھال کرے گا۔ اس عمر میں اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ساری زندگی مرضی کرنے کے بعد اب اسے بھی خسارے کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ لوگ اسے باتیں نہیں سناتے تھے، کافی لوگ تھے جو اسے بھی شرمندگی دلانے میں کامیاب ہوئے۔ وہ باقاعدہ طور پر اسی ٹھکانے پر رہائش پذیر ہو گئے جہاں انہیں کچھ دنوں تک امید رہی کہ علی انہیں منانے آئے گا، لیکن علی کی جانب سے مکمل لاغرضی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ امید بھی توڑ دی۔ اسما کے ساتھ ساتھ اصغر نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ شاید اس عمر میں آنے کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں تک علی کو اس بات کا تھوڑا بہت احساس ہوا، لیکن کچھ لوگ اسے مکمل حق پر سمجھتے تھے، اور پھر اسما کا مسلسل اس کے دل میں مختلف باتوں کا زہر اگلنا اسے والدین سے مکمل طور پر غافل کر چکا تھا۔ اس نے دل میں اس بات کو بھی سوچ لیا تھا کہ اس وقت یہ گھر اور گھر میں موجود ہر چیز صرف اسی کی ہے۔ اگر اس میں کسی نئے حقدار کا اضافہ ہوتا تو یقیناً یہ اس کے لیے خسارے کی بات تھی۔ تو ان چیزوں اور اپنے علاوہ کسی کو بھی حقدار نہیں سمجھتا تھا۔ اس پر صرف اور صرف اس کا حق اور اس کی اولاد کا حق تھا۔ آمنہ اسے مسلسل اسی بات کی طرف متوجہ کرتی تھی کہ اس نے کتنی محنت سے یہ گھر جوڑ رکھا تھا، اور اگر کل کو اس کے ماں باپ کسی نئے وارث کو پیدا کر کے یہ ہر چیز بانٹنے کا حکم دیتے ہیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے۔ اسی سب کے برعکس اسما پر آئے روز دن مشکل ہو رہے تھے۔ کافی عرصے کے بعد ہونے والے حمل نے کئی پیچیدگیوں کو اختیار کر لیا اور اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ ان دونوں کے پاس اس وقت اتنے پیسے بھی موجود نہیں تھے کہ وہ کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواتے یا گھر میں اچھی خوراک کا انتظام کرتے۔ جس شخص نے انہیں رہائش دے رکھی تھی، اصغر سارا دن اس کے جانوروں کا خیال رکھتا اور اس کے بدلے وہ انہیں 2 وقت کی روٹی اور کچھ دودھ دیتے۔ اسما علی سے بے حد محبت کرتی تھی، اس کا دل ہر وقت علی کے لیے بےتاب رہتا۔ معمول کے مطابق بڑھتا ہوا پیٹ دیکھ کر آج بھی لوگ اس کی جانب متوجہ ہوتے تو حیرت سے اسے دیکھتے، پھر عجیب و غریب تاثرات سجا کر ہنس لیتے۔ اسما نے علی کا حد سے زیادہ انتظار کیا، لیکن علی دوبارہ ان کا حال احوال جاننے کے لیے نہ آیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے والدین کو اس وقت اس کی ضرورت ہوگی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس دن اسما کے بچے کی پیدائش تھی۔ کچھ عمر کا تقاضا بھی تھا اور حمل کی پیچیدگیاں اور اس کے بعد ہونے والی کمزوری نے اسے حد درجہ لاغر بنا دیا تھا۔ پوری رات وہ درد سے بحال ہوتی رہی۔ مسلسل کوشش کے باوجود گھر میں بچے کی پیدائش ناممکن تھی۔
دائی نے اسما کو جواب دے دیا کہ اسے ہسپتال لے جاؤ، لیکن اصغر کی جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا۔ اس وقت وہ خود کو حد سے زیادہ مجبور محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے جاننے والے ہر شخص کے سامنے ہاتھ بڑھایا، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ اسما کو یقین ہو چکا تھا کہ اب اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ درد سے بے حال ہوتے ہوئے اس نے صرف علی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اصغر اس کی حالت کو سمجھ سکتا تھا، لیکن ایک بار پھر علی کے دروازے پر جانا اس کی عزت نفس کے خلاف تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ علی کے دروازے پر جا کے کھڑا ہو گیا۔ آمنہ نے اسے دیکھتے ہی واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ علی اب ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے اپنے گھر بچے کی پیدائش ہے اور اس وقت وہ کوئی بھی مالی امداد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مجھے صرف علی سے ملنا ہے، اس کی مدد نہیں چاہیے۔ اس نے ایک بار پھر آمنہ سے درخواست کی، لیکن آمنہ نے اسے کہہ دیا کہ علی نے ملنے سے منع کر رکھا ہے۔ وہ علی کے سکول کے دروازے پر بھی گیا۔ چوکیدار نے بھی علی کو بتایا کہ دروازے پر اس کا باپ کھڑا ہے اور اس سے ملنا چاہتا ہے، لیکن علی نے باپ سے ملنے سے انکار کر دیا اور اصغر خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ اصغر نے سرکاری ہسپتال میں اسما کو داخل کروا دیا اور وہاں پر لوگوں کی منت سماجت کر کے انہیں اپنی مدد کے لیے قائل کیا، یہاں تک کہ اسے ایک وقت میں اسما کی دوا لانے کے لیے سڑک سے بھیک بھی مانگنا پڑی۔ اسما کو آپریشن کے بعد اللہ نے ایک بار پھر سے بیٹے سے نوازا تھا۔ وہ لاغر سا اصغر کے ہاتھ میں بلک بلک کر رو رہا تھا اور اصغر اسے دیکھتے ہوئے رو رہا تھا۔ ایک بیٹے نے انہیں گھر سے نکال دیا اور ان کی پرواہ تک چھوڑ دی، جبکہ اللہ نے انہیں پھر سے بیٹے سے نوازا تھا، جس کے لیے انہوں نے سڑک سے بھیک تک مانگنا گوارا کر لی۔ اسما کو وارڈ میں لا کر رکھا گیا تو ارد گرد کی خواتین بھی اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ کچھ نے ہمدردی کے طور پر اسے آسرا دے دیا تو کچھ خواتین تو اس وقت بھی اسے مذاق کا نشانہ بنا رہی تھیں اور کچھ ظاہری افسوس سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ایک دوسرے سے سرگوشیاں لہجے میں شرماتے ہوئے وہ یہی بتا رہی تھیں کہ اس عمر میں انہوں نے بچہ پیدا کیا ہے۔ اسما تو اس ننھے سے وجود کو دیکھ کر نہال تھی۔ جتنی مشکلوں کے بعد وہ اسے اس دنیا میں لے کر آئی تھی، وہ اس کے لیے کوئی معجزہ ہی تھا۔ ماں عمر کے ہر حصے میں ماں ہی ہوتی ہے۔ ماں کے لیے عمر معنی نہیں رکھتی۔ اس کی ممتا اس ننھے وجود کو دیکھ کر بے حال تھی۔ اس نے اسے سینے سے لگایا تو بے اختیار ہی انہیں علی کا ننھا وجود یاد آ گیا۔ اس کے پیدا ہونے پر بھی انہوں نے اس طرح خوشیاں منائی تھیں، اور آج وہ لوگوں سے اتنا عاجز آ چکا تھا کہ ماں کو آخری خواہش کے طور پر بھی ملنے نہیں آ پایا۔ اب اس کے بعد علی کی کمی کو کسی حد تک پورا کرنے کے لیے یہ وجود موجود تھا۔ دن اسی طرح گزرتے گئے اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ مشکلات بھی کم ہوتی چلی گئیں۔ وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا اور اسما کے لیے علی کی یاد میں کمی کا باعث بنتا۔ اصغر بھی اب کافی حد تک اس بچے سے دل لگا چکا تھا۔ اصغر کی عمر تقریباً 60 سال کے قریب تھی۔ اب اسے کام کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا ہوتا، لیکن پھر بھی اس کے لیے یہ رہائش کا انتظام ہوا اور گھر کا چولہا جلتا رہے، اسے کام کرنا پڑتا۔ اب آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بھی ساتھ چھوڑ رہی تھیں۔ اس عمر میں انہیں علی کی ضرورت تھی۔ علی ان سے منہ موڑ کے بیٹھا تھا۔ اپنے ننھے سے مہمان کے انتظار میں وہ اتنا خوش تھا کہ اسے اپنے کندھوں پر موجود ہر ذمہ داری کو خیر آباد کہہ دیا۔ بچہ 1 ماہ کا ہوا تو ایک بار پھر اسما علی کے گھر گئی۔ آمنہ اور علی نے خوش دلی سے اس سے ملاقات نہیں کی اور بس وہ رنجیدہ سی واپس لوٹ آئیں۔ اس روز اصغر بھی اس سے ناراض ہوا کہ اپنی عزت نفس کو روند کر بار بار اس کے دروازے پر کیوں جاتی ہو۔ اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے علی خدا کی ناراضگی کو مول لے رہا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ خود کو ایک ایسے گھڑے میں گرا رہا ہے جو صرف پچھتاووں اور ندامتوں سے بنا ہوا ہے، اور اس گھڑے میں مکمل گرنے کے بعد صرف پچھتاوے اور ندامتیں ہی مقدر بن جاتی ہیں۔ اندر ہی اندر اسما کو بے تابی سے علی کی اولاد کا انتظار تھا۔ ہر ماں کو اپنے بچوں کی اولاد سے خاص انسیت ہوتی ہے۔ بالآخر اللہ نے علی کی گود میں بھی بچہ ڈال دیا۔ اسما نے بس سنا تھا کہ اللہ نے علی کو بیٹے سے نوازا ہے۔ اسما کا دل چاہا کہ وہ ایک بار پھر جائے، لیکن اصغر نے اسے منع کر دیا۔ وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ بار بار اس طرح سے رنجیدہ لوٹ آئے، ان کا بیٹا بار بار ان کے دل دکھانے کی وجہ بنے۔ وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ آج بچے کی پیدائش کو تقریباً 4 ماہ ہو چکے تھے اور اسما کا بیٹا علی کے بیٹے سے کچھ ماہ بڑا تھا۔ اصغر اس وقت چھوٹے بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے اس سے کھیل رہا تھا اور اسما بکری کا دودھ گرم کر رہی تھی۔ تب ہی دروازے پہ دستک ہوئی۔ ان مہینوں میں یہ پہلی مرتبہ تھا جب کسی نے اس بوسیدہ دروازے پہ دستک دی تھی۔ اسما کا دل دھڑکنے لگا۔ زندگی میں وہ کون سا ایسا لمحہ نہیں تھا جس لمحے اس نے علی کو یاد نہیں کیا تھا۔ آنے والی ہوا کی سرسراہٹ میں بھی وہ علی کی آمد کو ڈھونڈتی رہتی۔ دودھ کو نیچے رکھتے ہوئے وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ دروازے کی چوکھٹ پہ علی کھڑا تھا، جس کے ہاتھوں میں لپٹا ہوا ننھا سا وجود، شاید اس کا بیٹا۔ اسے دیکھتے ہی اسما کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ننھے ننھے آنسو چمکنے لگے۔
علی ماں کی بےتابی اور بے قراری سے آگے بڑھا اور اسما کے گلے سے جا لگا تھا۔ آج وہ حقیقت میں اس کندھے پر گر چکا تھا جس کی ندامتوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ اصغر تو بس بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ جس روز بچے کو ڈاکٹر نے میرے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ تیسرے جنس میں تعلق رکھتا ہے، اس روز میرے ہر برے رویے کی کرواہٹ میرے ارد گرد گھیرا ڈال کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے منہ سے یہ بات سنتے ہی اسما نے دہل کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اپنی ساری زندگی وہ تکلیفوں میں گزار سکتی تھی لیکن اپنے بیٹے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ اس کیفیت کا شکار ہے۔ ماں، آج لوگ مجھے میرے بچے کے حوالے سے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آج مجھے اس کے وجود کو دنیا میں لانے کے بعد بھی چھپا کر رکھنا پڑتا ہے اور شاید ساری زندگی اسے چھپا کر رکھنا پڑے، لوگوں کی درندگی سے، لوگوں کی نظروں سے۔ اسما اصغر اپنے سامنے بیٹھے اپنے جوان بیٹے کو درد سے روتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن اس وقت ان کا کلیجہ چھلنی ہو رہا تھا۔ آج اتنے مہینے ہو چکے تھے اور ہر رات علی پچھتاوے کی آگ میں جلتا۔ جب بھی وہ اس خود وجود کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا تو اسے اس وجود کا خیال تڑپانے لگتا جس کو ماں کی کوکھ میں دیکھ کر اس نے صرف شرمندگی کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سمجھ لیا۔ یہ خدا کی مخلوق ہے اور اس کی بنائی ہوئی کوئی چیز نامکمل نہیں۔ اصغر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے نامکمل وجود کو بھی تسلیم کر لیا۔ وہ دنیا کی نظر میں نامکمل سہی، لیکن ان کے لیے ان کے بیٹے کا خون تھا۔ اسما اور اصغر نے اسے معاف کر دیا اور اس روز علی انہیں اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ آمنہ نے بھی اسما سے معافی مانگی۔ اس کو احساس ہو چکا تھا کہ خدا کے معاملات میں مداخلت کی اجازت کسی کو بھی نہیں۔ خدا را اپنی بنائی ہوئی حدود سے باہر نکل کر دیکھیں۔ خدا کی حدود بہت وسیع ہے۔ ہر دنیا میں آنے والا وجود خدا کی مرضی سے آتا ہے۔ کسی کو بھی مذاق کا نشانہ مت بنائیں، کسی کے لیے تماشبین کا کردار مت ادا کریں۔ یہ قدرت کا اصول ہے، وہ تماشا دیکھنے والوں کو تماشا بنا دیتی ہے۔